الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد طيب مبارك فيه من السماوات والأرض الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا اللهم صل على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم فتنة المحيا والممات
الدين والدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. कश्मीर के नाम। मैं तो नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूँ। ख्वाब करना मुझे तहरीर बहुत आता है। पहले आती थी मेरे ख्वाबों में जन्नत वन्नत, अब मेरे ख्वाब में कश्मीर बहुत आता है। वाह वाह। ही जिनके इशारों पे कभी गर्दिशे दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम फूट लगेंगे। मैं वहशती बिल्कुल ही नहीं, गिरिया कुना हूँ, रख दूंगा बयाबान के हालात बदल कर। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। वो जब भी खींचते हैं कैनवस पर तस्वीरें, चिराग आगे तो पीछे धुआं बनाते हैं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين
كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب بالأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही की है और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे और तुम हर फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा और हर एक जमात अपनी किताबें अमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको इसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी। जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही सरीह कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि कयामत क्या है, हम इसको महज जन्नी ख्याल करते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने उस दिन के आने को भुला रखा था इसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं।
یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. سو آج یہ لوگ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. بس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے. جمعیت علماء ہند کی دہلی کے رام لیلا میدان میں عظیم الشان عالمی امن کانفرنس. بیسیکلی اس انڈین سب کانٹیننٹ میں جو امپورٹنٹ اسکالرس ہیں، علماء ہیں، ان کو جمع کیا جا رہا ہے. آپ کا ریلیشن شپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے مخالفوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوسرے مذہبوں کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق، ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے. جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام دہلی کے رام لیلا میدان سے عالمی امن کانفرنس کا راست ٹیلی کاسٹ 15 دسمبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے سے صرف ETV اردو پر. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. ایک شام کشمیر کے نام. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رہتا ہے. ہماری اہلیہ تو آ گئی، ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں، سونا چھوڑ آئے. باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو، لیکن آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو. سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ایک شام کشمیر کے نام سے موسوم سری نگر کے SKICC آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. سوال آپ کے، جواب ہمارے. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی سوال و جواب کے اس پروگرام میں میں نسیم اختر آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی کے شعبہ علمی کے انچارج
جناب مفتی محمد فہیم اختر ندوی صاحب، میں اپنے مہمان کا پرجوش استقبال کرتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں ایک سوال سے جسے بھیجا ہے محترمہ فہمیدہ خانم صاحبہ نے کلکتہ سے. جی. وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ایک مرد جب چاہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور چاہے اس مرد ہی کی غلطی کیوں نہ ہو، معاشرہ اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، اس کا کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں ہوتا، اس مرد کو دوسری شادی کرنے میں بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، مگر مطلقہ عورت ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس کو دوسری شادی کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. اس سماجی برائی کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے محترمہ فہمیدہ صاحبہ کا یہ سوال بہت گمبھیر اور بہت اہم ہے، اور یہ ہمارے سماج کے منہ پر ایک زبردست تماچا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ طلاق جو کسی بھی مہذب سماج میں انسانوں کی ایک ضرورت ہوتی ہے اور وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، آج وہ مسئلہ پیدا کرنے والا بن گیا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ پیدا کرنے والا بن گیا ہے، تھا نہیں. اس لیے نہیں تھا کہ اسلام نے طلاق کا قانون آج نہیں بنایا ہے. اسلام جس دن آیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت سے یہ قانون ہے، اور یہ مسئلہ نہیں رہا. اس لمبی ہسٹری کے اندر مسئلہ نہیں رہا، لیکن آج یہ مسئلہ بنا ہے. اور سوال سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ آج مرد جب چاہتا ہے، خاص طور سے ناخواندہ اور دیہات کے علاقوں میں، وہ طلاق دے دیتا ہے. اس کا سوشل بائیکاٹ نہیں ہوتا، اس پر کوئی دباؤ نہیں پڑتا، اس کے لیے شادی کرنا آسان ہے. اور بیوی جس کا کوئی جرم نہیں، جس کی پہلی شادی ہی بہت مشکل سے ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ نے اس کے لیے کتنا خرچ کیا ہوتا ہے، اب طلاق کے بعد تو وہ داغی بن جاتی ہے، اس کی شخصیت پر ایک دھبا آ جاتا ہے، اب اس کی شادی انتہائی مشکل ہوتی ہے. اس سوال کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس سماجی برائی کا حل کیا ہونا چاہیے؟ تو سوال واقعی بہت اہم ہے. میں اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے چند باتیں اسی سے متعلق سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جب یہ طلاق پہلے سے مسئلہ نہیں تھا تو آج مسئلہ کیسے بنا؟ کلیئر سا جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے طلاق لوگ اس طرح نہیں دیا کرتے تھے. غصے میں، جذبات میں، یا چھوٹی سی بات پر اٹھ کر طلاق دے دی، یہ صورتحال نہیں تھی. طلاق کو اگر ہم مثال دینا تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم مثال دیں کہ طلاق کو آپ یوں مان لیں جیسے کسی کو گولی مار دینا، تو کیا کسی کے گھر میں چاقو رکھا ہوا ہے وہ اٹھ کر دوسرے کو مار سکتا ہے؟ گرچہ آج ایسے واقعات ہونے لگ گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم چاقو کو گھر سے نہیں ہٹا سکتے ہیں. چاقو تو گھر کی ضرورت ہے. جب اندر کا انسان کمزور ہوتا ہے، جب اخلاقی طاقت کمزور ہوتی ہے، جب جواب دہی کا احساس کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے کو مادر پدر آزاد سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ چاقو کیا، وہ اینٹ پتھر نہیں، چپل اٹھا کر بھی مار سکتا ہے اور مارنے لگتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری خود طلاق کے نظام پر نہیں جاتی، اس لیے کہ اگر طلاق کو پر روک لگا دی جائے تو ہمارے ملک کے اندر بعض مذاہب کے اندر جہاں طلاق کی گنجائش نہیں تھی، آج سے کچھ دن پہلے تک، وہاں جب دونوں میں انبن ہوئی اور زندگی کا گزارنا بالکل مشکل ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، تب چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے گھر میں آگ لگا دی اور کہا کہ سلنڈر پھٹ گیا. کسی طرح اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کہا اسٹوو میں آگ لگ گئی. بہانے کر کے اس کو اپنے راستے سے ہٹایا. کبھی مرد نے عورت کو، کبھی عورت نے مرد کو. طلاق تو ضرورت تھی، وہ ضرورت آج بھی ہے. جس طرح ہم اپنے گھر سے چاقو کو نہیں ہٹا سکتے ہیں، وہ ضرورت ہے، ویسے طلاق پر اس کی ذمہ داری ہم نہیں ڈال سکتے، یہ ایک ضرورت ہے. اس کو یوں دیکھنا ہے کہ طلاق کیوں لوگ دینے لگ گئے اتنے زیادہ، اس پر بندش لگنی چاہیے، اور یہ بات ہمیں اسلام کے اندر ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ ان کے زمانے ہی میں ایک صاحب نے طلاق دے دی، اکٹھے 3 طلاق. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اتنے ناراض ہوئے، اس قدر خفا ہوئے کہ بہت کم موقعوں پر ایسا غصہ ہوا کرتے تھے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ غصے میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور نکل کر باہر آئے، اور آپ نے جو الفاظ فرمائے وہ غور کرنے کے قابل ہیں. فرمایا آپ نے کہ کیا میرے رہتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے؟
اللہ کے رسول نے اس طرح طلاق دینے کو قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ قرار دیا اور کہا کہ میری موجودگی میں یہ جرات ہو رہی ہے لوگوں کی. دوسری طرف حدیث میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طلاق بار بار خود طلاق کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، مبغوض چیز ہے. اور میں اسے آگے بڑھ کے بتاؤں کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان لوگوں پر جو ذواقین اور ذواقات ہیں، یعنی جو مزے لوٹنے والے مرد ہیں اور مزے لوٹنے والی عورتیں ہیں. مزے لوٹنے سے مراد یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے کہ طلاق اس لیے دیتے ہیں کہ فوراً دوسری شادی کریں، پھر اس کو طلاق دے دیں، پھر تیسری کریں. یعنی شادی کرنا ان کا مقصد شادی سے اپنے گھر کو بسانا نہیں ہے، مزے لوٹنا ہے، جنسی خواہش پوری کرنا. جنسی خواہش تو ایک بیوی سے بھی پوری ہو رہی تھی. تو اس مقصد کی خاطر بار بار جو طلاق دیتا ہے اور گھر بدلتا ہے یا عورتیں اس طرح کرتی ہیں، ایسے مرد اور ایسی عورتیں دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. تو ایک تو یہ ہے کہ طلاق پر بندش لگنی چاہیے، اس پر بیداری عام ہونی چاہیے، اس پر دباؤ پڑنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہمارا سماجی سسٹم اتنا مضبوط تھا، سوشل سسٹم اور سماجی نظام، مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے بھی یا گاؤں کے اندر بزرگوں کے اثر اور دباؤ کی وجہ سے بھی یہ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی طلاق دینے کی. کسی قدم کو اٹھانے سے پہلے وہ بہت سوچتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی جوشیلے اور نوجوان ہوں اور غصے والے ہوں، ورنہ ان کا بائیکاٹ ہو جایا کرتا تھا. پہلی بات تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، اگر کر بھی لی تو بائیکاٹ ہو گیا، کچھ دن کے بعد ان کو فیصلہ ماننا پڑتا تھا. آج ہمارا یہ سماجی سسٹم جو ہے یہ مغربی نظام زندگی کی وجہ سے ٹوٹ گیا، یہ ڈھیلا ہو گیا ہے. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک گھر کے اندر ماں باپ بیٹے بیٹی ہیں تو بیٹا آزاد، بیٹی آزاد، باپ الگ، بیوی الگ، کسی کو کسی سے مطلب نہیں. ایک عجیب نظام بنتا جا رہا ہے، یہ اس کا بھی شخصانہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس لیے بھی بنا ہے کہ آج شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہے. آج سے پہلے طلاق مسئلہ اس لیے نہیں تھا کہ شادی آسان تھی، اور شادی میں دونوں باتیں ہمیں ناظرین کو سامنے رکھنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ خود پہلی شادی اسلام میں بہت ہی آسان ہے، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم شادی آسانی کے ساتھ کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو. آج شادی کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ اس لیے مشکل ہو رہی ہے کہ شادی کو خرچیلا بنا دیا گیا ہے. شادی اس لیے مشکل نہیں ہے کہ آج لڑکیاں نہیں ملتی ہے، لڑکے نہیں ملتے، اور نہ شادی اس لیے مشکل ہے کہ آج لڑکوں کو لڑکیاں پسند نہیں ہے، لڑکیوں کو لڑکے پسند نہیں. آج تو زیادہ پسند ہو رہی ہے. آج تو شادی سے پہلے تمام چیزیں شادی والی ہو جاتی ہیں. تو شادی تو بہت آسان ہے، لیکن ہمارے نظام نے، ہماری سماجی زندگی نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے خرچ کے اعتبار سے کہ اگر ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا اور وہ دونوں چاہتے ہیں شادی کرنا تو خاندان کے لوگ راضی نہیں ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمیں اتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، یہ فنکشن کرنا ہے، یہ انتظام کرنا ہے. شادی کو مشکل بنا رکھا ہے. تو یہ خود غیر اسلامی چیز ہے. جب تک یہ بات نہیں تھی، شادی آسان تھی، تو عورتیں جن کو شوہر پسند نہیں ہوتے تھے وہ عورتیں کہتی تھی کہ تم مجھے طلاق دو، تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے. شوہر طلاق دے دیتا تھا، شوہر نے جا کر دوسری شادی کر لی، عورت نے دوسری شادی کر لی. حیرت ہوتی ہے ہمیں جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں حضور کے زمانے کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک خاتون کی 4 بار 5 بار 6 بار 10 بار شادی ہوتی تھی. ایک خاتون ہے، ان کی شادی حضرت عمر سے ہوئی، حضرت کئی بڑے بڑے صحابہ کرام سے ہوئی. ایک سے ہوئی، پھر وہاں طلاق ہو گئی، پھر دوسرے سے ہوئی، پھر وہاں طلاق ہوئی، پھر تیسرے سے ہوئی. ایک خاتون کے بارے میں تو یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جو ان سے شادی کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. جس کو شہادت پانی ہو، شہادت کی تمنا جس کو ہو، وہ ان سے شادی کر لے. حضرت عاتقہ بن زید، تو ان کو فخر ہوا کرتا تھا ہمارے شوہر اتنے بڑے بڑے. ان کے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں تھی، وہ سماج میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ یہ ہمارے سکن شوہر تھے پہلے، آج ہمارے شوہر دوسرے ہیں. تو شادی بہت آسان تھی. شادی آسان تھی تو پہلی شادی بھی آسان تھی اور طلاق کے بعد کی بھی شادی آسان تھی. آج پہلی شادی کو مشکل بنایا گیا ہے اور غلط ڈھنگ سے، غلط انداز سے طلاق کو ایک عیب بنا دیا گیا ہے، ایک داغ بنا دیا گیا ہے، ایک دھبا بنا دیا گیا ہے. اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ جس خاتون کو طلاق ہو گئی ہے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا. ارے کہاں سے اس کے اندر عیب ہو گیا؟ اس کی شخصیت وہی، اس کے کردار وہیں، اس کی صلاحیتیں وہیں. ایک واقعہ تھا، کھانا پینا، زندگی کے اور بھی حادثات و واقعات ہوتے ہیں، ایک یہ واقعہ تھا، ختم ہو گیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شادی اس کی آسان ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو طلاق پر پابندی اس طرح لگنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر، میں اس کو ایک اور واضح کروں
کہ قانون کا ڈنڈا لوگوں کو کسی کام پر آمادہ اتنا نہیں کرتا جتنا اخلاق کی طاقت کرتا ہے، اخلاق کی طاقت کرتی ہے. اس لیے اسلام ہر قانون کے ساتھ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا جائے. اس لیے ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں کون سا ہمارے ساتھ